آیت نبی کی زندگی کے ساتھ خاص ہے کہ اگر انہوں نے گناہ کیا ہے آپ کے پاس آ جائیں، صدق دل سے ندامت کے آنسو بہا کے معافی مانگیں، آپ بھی جو نا ان کے حق میں دعا کریں، میں ان کی آپ کی دعا کو جو نا قبول کر لوں گا. یہ نبی کی زندگی کے ساتھ خاص ہے. بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے جی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی ایسے کیا جا سکتا ہے. کیسے جی؟ کہ کوئی انسان گناہگار ہے، وہ آپ کے روضہ رسول کے اوپر جو نا وہ چلا جائے، ادھر جا کے جو ہے نا اپنے گناہ کا اعتراف کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے کہ یا رسول اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، آپ میری سفارش کریں، آپ میرے لیے حق میں دعا کریں تو میں میری دعا جو نا آپ کی دعا اللہ قبول کر لے گا. تو بعض علماء نے یہ لکھا اور اس کے اوپر ایک واقعہ بھی نقل کیا. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ واقعہ اس آیت کی تفسیر کے اندر نقل کیا ہے کہ امام عتبہ رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں یا تبع تابعین میں سے، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن روضہ رسول کے اوپر جو ہے نا حاضر تھا، بیٹھا ہوا تھا، دیکھ رہا تھا کہ ایک آدمی جو ہے نا وہ آیا، آدمی بھی عرابی تھا، دیہاتی تھا. وہ دیہاتی قسم کا آدمی آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کے اوپر کھڑے ہو کے آپ کو مخاطب کر کے یوں کہنے لگا، یا رسول اللہ مجھ سے فلاں 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 گناہ ہو گیا. بہت سارے گناہوں کا اس نے اعتراف جرم کیا اور بعد میں کہنے لگا کہ میں نے قرآن کے اندر یہ آیت پڑھی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، کہ جب آپ تمہیں اپنی جان کے اوپر جو نا تم ظلم کر بیٹھو تو تم جو نا رسول اللہ کے پاس آؤ، تم بھی استغفار کرو، رسول اللہ بھی استغفار کریں، اللہ تمہیں معاف کر دے گا. تو یا رسول اللہ اس لیے میں حاضر ہوا ہوں، میں بھی معافی مانگتا ہوں، آپ بھی میرے حق میں معافی مانگیں تاکہ اللہ جو ہے نا مجھے معاف کر دے. وہ امام عتبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دعا مانگنے کے بعد وہ بندہ جو ہے نا وہ چلا گیا. کہتے ہیں کچھ دیر کے بعد مجھے جو ہے نا نیند آ گئی. نیند کے اندر جو نا مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور زیارت کے اندر جو نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ بھاگ کے جاؤ اس آدمی کے پیچھے اور اس کو جا کے جو نا خوشخبری دے دو اور اس کو کہو کہ اللہ نے تم کو معاف کر دیا. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ نقل کیا ہے. اس واقعہ کو نقل کر کے بعض علماء نے کہا کہ آپ کے روضہ رسول کے اوپر جانا اور استشفاء کرنا اور جو ہے نا دعا کر آپ سے مانگنا اور اس طرح مدد مانگنا یہ جائز ہے. تو یہ آپ کی زندگی کے ساتھ خاص نہیں، بعد کے اندر بھی ایسا عمل کیا جا سکتا ہے. یاد رکھیے یہ بات بالکل غلط ہے جی، اس کی کوئی اصل نہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے جی. علمی قیادت ان لوگوں نے یہ کی ہے کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ تو نقل کیا ہے، لیکن امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو آگے تبصرہ کیا وہ نقل نہیں کیا. بھائی وہ بھی اگر امام ابن کثیر کی بات کرنی تو پوری کرو نا. اور آپ کو بتاؤں ہر تفسیر کا ایک اپنا اپنا مزہ ہے جی. میں نے جو اپنے علم کے مطابق سمجھا تفسیر ابن کثیر بڑی بہترین تفسیر ہے، اور سب سے مزے کی بات جو خوبصورت بات اس تفسیر کی مجھے معلوم ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جب حدیثیں نقل کرتے ہیں نا تو اکثر مقامات پر اس کی صحت بھی نقل کر دیتے ہیں. یہ حدیث صحیح ہے، حسن ہے، مرسل ہے، منقطع ہے، ضعیف ہے، موضوع ہے، اس طرح کے ساتھ جو ہے نا اس کے ذکر بھی کر دیتے ہیں. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو، اس واقعہ کو نقل کرنے کے بعد اسی جگہ کے اوپر اگلی سطروں میں یہ بات بھی لکھی کہ حدیث کی کسی بھی کتاب کے اندر یہ واقعہ منقول نہیں ہے. اس کو کیوں نہیں تم نے ذکر کیا؟ اور ساتھ یہ بات بھی ذکر کی کہ یہ حدیث جو ہے نا نہایت ہی ضعیف ہے، حدیث کی کسی کتاب کے اندر جو ہے نا یہ واقعہ موجود نہیں ہے. پتہ نہیں وہ کون تھا کون نہیں تھا بندہ، پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے واقعہ گھڑا اور جو ہے نا قرآن پاک کی آیت کے ساتھ جو ہے نا وہ چسپاں کر دیا. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس چیز کا رد کیا ہے جی. اور عصر حاضر کے بہت بڑے مفسر علامہ محمد حسین شاہ نیلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جو ہے نا یہ بات لکھی. انہوں نے کہا ندائے حق کے اندر 3 جلدوں کے اندر، موٹی موٹی 3 جلدیں، اس کے اندر یہ بات نقل کی. انہوں نے کہا یہ حدیث بھی ضعیف ہے اور وہ بندہ جو تھا اعرابی تھا، صحابی نہیں تھا. اعرابی تھا، صحابی نہیں تھا. کہ صحابی کی بات ہوتی چلو پھر بھی کوئی بات ہوتی. اور یاد رکھیے صحابی سے بھی اگر یہ واقعہ آ جاتا نا،
اگر ایک صحابی کا عمل ایک طرف ہو اور جمہور صحابہ کا عمل ایک طرف ہو تو علماء کہتے ہیں یہ وہ جو ایک صحابی کا عمل ہے نا وہ نہیں لیا جائے گا، جمہور صحابہ کا عمل جو ہے نا وہ لیا جائے گا۔ وہ جو ایک صحابی کا عمل ہے نا وہ اس کی خصوصیت ہے، وہ اس کے تفردات میں سے، ہم اس کو غلط نہیں کہیں گے کیونکہ صحابی کا عمل ہے نا جی، لیکن جو امت کے لیے نمونہ بنے گی وہ عمل بنے گا جو جمہور صحابہ کا عمل جو ہے نا وہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر تو صحابہ بھی نہیں، صحابی نہیں، اعرابی آدمی، پتہ نہیں وہ تابعی بھی تھا کہ نہیں، تابعی تبع تابعی یا 2 صدیاں بعد جو ہے یہ واقعہ پیش آ رہا ہے، اس کی بات ہمارے لیے حجت نہیں۔ پھر تیسری دلیل علامہ نیلوی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دی کہ یہ بیداری کا واقعہ نہیں، یہ خواب کا واقعہ ہے۔ خواب تو ویسے ہی حجت نہیں ہے، خواب بھی عام بندے کا، کہ اس کو خواب کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ اس بندے کو جا کے خوشخبری دے دو اللہ نے تجھے معاف کر دیا۔ خواب تو حجت نہیں ہے، خواب صرف انبیاء کا خواب حجت ہوتا ہے، بس انبیاء کے بعد کسی کا خواب جو ہے نا وہ حجت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے۔ تو یہ واقعہ تو خواب کے اوپر مبنی ہے جس کو آپ قرآن کی اس تفسیر کے اندر ذکر کر دیں۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کے اوپر یوں تبصرہ کیا کہ اس کی سند سیاہ ترین سند ہے جس کا کوئی سر پاؤں ہی نہیں، کتاب کے اندر، حدیث کی کتابوں کے اندر اس کا ذکر ہی نہیں ملتا۔ تو پھر ایک انہوں نے دلیل اس سے بھی پڑھی، کہتے ہیں جی جاؤ کا جب وہ تیرے پاس آ جائے، اس لفظ سے انہوں نے استدلال پکڑا، حالانکہ اس لفظ سے بھی استدلال پکڑنا ان کا بالکل باطل ہے۔ اللہ نے یہ کہا جاؤ کا جب وہ تیرے پاس آ جائے، یہ کاف ضمیر خطاب کی ہے، آپ کو خطاب کیا جا رہا ہے جب آپ کے ہستی کے پاس، آپ کے ذات مبارکہ کے پاس آ جائے۔ یوں تو اللہ نے نہیں نہ کہا کہ جب تیری قبر کے پاس آ جائے، قرآن کے الفاظ آپ دیکھ لیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ جب آپ کے پاس آ جائے۔ تو زندگی کے اندر یہ جاؤ کا لفظ تو ہماری دلیل بنتی ہے، آپ کی دلیل تو بنتی نہیں ہے، کہ جب وہ تیرے پاس آ جائیں، اور جتنی دیر تک آپ حیات تھے لوگ آپ کے پاس جو ہے نا وہ آتے جاتے تھے، معافیاں تلافیاں کرانے کے لیے آتے تھے، لیکن جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ نے یوں نہیں کہا کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کی قبر کے اوپر آ کے بھی یہ عمل کریں گے تو میں ان کو معاف کر دوں۔ اس لیے یہ بات درست نہیں، یہ واقعہ جو ہے نا وہ درست نہیں ہے، قطعاً درست نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے، ایک مسئلہ یاد رکھیے، علماء کی قبروں کے پاس جانا اور صالحین کی قبروں کے اوپر جانا اور انبیاء کی قبروں کے اوپر جا کے ان کے اوپر جا کے نمازیں پڑھنا اور دعائیں کرنا اور مرادیں طلب کرنا اور استشفاء کرانا، استشفاء عند قبور صالحین کا عقیدہ اور نظریہ رکھنا اور ان کی سفارش جو ہے نا وہ ڈالنا، یہ قطعاً جو ہے نا وہ جائز نہیں ہے، یہ شرک کے زمرے کے اندر آتا ہے، یہ تو روافض کا عقیدہ ہے، یہ تو مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا، مسلمانوں کا عقیدہ جو ہے نا وہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ بات درست ہوتی تو صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے اوپر کیوں نہیں جاتے تھے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عباس کے پاس کیوں آئے تھے کہ یا رسول اللہ جتنی دیر تک ان کے پاس آ گئے تھے، جتنی دیر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ زندہ تھے ہم ان سے دعائیں کراتے تھے، اب وہ تو زندہ نہیں، آپ ان کے چچا زاد ہیں، اب جو ہے نا آپ کے پاس آتے ہیں، آپ دعا کریں اللہ ہمیں بارش دے دے۔ اگر انبیاء کی قبروں کے پاس جا کے سفارش کرانا درست ہوتا، جائز ہوتا، تو پھر قبر نبوی پاس تھی، ان کے پاس جو ہے نا جا کے جو ہے نا وہ استشفاء کراتے، دعا کراتے۔ یہ شرک کے اندر آتا ہے، ایسے عقائد رکھنا، ایسے نظریات رکھنا، یہ روافض والے عقائد اور نظریات ہیں، بالکل باطل ہیں، جن کا کوئی اصل نہیں، جن کی کوئی دلیل نہیں ہے جی، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اور سب سے بڑا عمل جو ہے نا، اپنے آپ کو تم حنفی کہلاتے